السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل۔ اسٹوڈنٹس آف قرآن، سبق نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت سورہ ال عمران کی، جس کا چیپٹر نمبر 3 ہے اور ورس نمبر، آیت نمبر 104۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں، اور اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اللہ کے بتائے ہوئے آیت پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی جو زندگی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کے بتائے مکمل قرآن اپنے آپ میں جو ہے انہوں نے مکمل قرآن پہ عمل کر کے جو دکھایا ہے، وہی چیز ہمیں یہاں یہ آیت میں سمجھنا ہے۔ تو یہ آیت کہتی ہے کہ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کے اور بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر جب یہ آیت آپ دیکھیں گے تو یہ آیت چونکہ قرآن تا قیامت ہمارے لیے ہدایت ہے، تو اس آیت سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تو اس آیت سے ہمیں بہت کلیئر کٹ انفارمیشن مل رہی ہے اللہ کے جانب سے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسے ہونا چاہیے جو لوگوں کو بلائے بھلائی کی طرف، ہے نا، بھلائی کی طرف، وہ برائی سے روکے، اور یہ جو چیز کرنے والے لوگ ہیں وہی کامیاب ہے۔ تو ہمیں کامیاب ہونے کے لیے یہ ایک آیت ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجی، اور اسی طرح کی ایک آیت ہے، وہ ہے 110 نمبر، اس کے آگے یہ 104 نمبر۔ تو جب 110 آپ دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں سیم ٹو سیم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ گروہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ بولتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کو بولا جاتا ہے، اور اس میں ادھر جو ہے وہ ہم کو مفلحون مطلب کامیابی بتائی جا رہی ہے، اور ادھر ہمارے میں بھی ادھر بھی کامیابی ہے، مگر اس میں ایمان کی بھی پختگی بتائی جا رہی ہے۔ تو مگر اصل مقصد اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی اور بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے، مطلب بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کے لیے کہے کہ یہ کرو تو وہ نیک کام ہے، وہ کرو تو نیک کام ہے، اور وہ کام کی طرف ہمیں جاتے وقت یہ غور کرنے کو بھی ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی کہ کون سا برا کام ہے جس کی طرف وائس ورسا ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے خود بخود ہم رکتے ہیں، یا وہ گروہ ایسے لوگوں کو روکے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے ایسے جماعت کی، اور وہ جماعت کا دائرہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے اس آیت میں۔ اور جو جماعت اس مکمل آیت کی اس روشنی میں کام کرتی ہے، وہ جو کام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے، وہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہے، وہ قرآن اور حدیث کی ہدایت ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ سمپل کام ہے، جس کام میں اللہ نے کہا کہ بھلائی کی اور بلائے اور نیک کام کو کرنے کو بولے اور برے کاموں سے روکے۔ اب یہاں پر کلیئر کٹ ہو گیا
کہ جماعتوں کا کام کیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، اگر ہم کسی جماعت سے بھی وابستہ ہیں تو کیونکہ گروہ میں ہم بٹے ہوئے ہیں، مگر ہمارے لیے جو حکم ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اتنے حکم کے دائرے میں ہمیں رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا ہے. اور وہی کرنے والے کیا ہے؟ مفلحون، کامیاب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب کرے، ہمیں برے کاموں کی طرف ہم نہ جائیں، اچھے کاموں کی طرف رہیں، برے کاموں کی طرف دوسروں کو بھی نہ لے جائے اور اچھے کاموں کی طرف ان کو بھی رجوع کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، شکریہ، تھینک یو.